حضرت زین نورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک غیر متعدد سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں منافقین کی سازشیں بھولے بھالے مسلمان کے جذبات سے کھیلنے کی واقعات پیش آتی ہے۔ مسلمان کے آپس میں تلوار چلتی ہے۔ مسلمان بھی وہ جو خیر اخلاق بعد انبیاء کہلانے کے مستحق ہیں۔ خلافت کا سلسلہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو خلفائے راشدین کے حکومت کو حاصل تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنے کا ہے، آپ اپنے بعد کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر تلوار نہ نکلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔ باقاعدہ حالات یہاں تک کوئی نامعقول یا غیر شرعی بات بھی نہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام آباد کے خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفے میں 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے اندر آپ کے بیٹے یزید سے زیادہ کوئی قابل اور ملک کی سیاست کا ماہر نہیں آتا، اس کے لیے بیعت خلافت کی جائے یا لی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع میں کچھ ناعمل بھی ہوتا ہے کہ اپنے مخصوصاً سے مشورہ کرتے ہیں، ان میں سے اختلاف ہوتا ہے، کوئی موافقت میں رائے دیتا ہے، کوئی مخالفت میں۔ یزید کا فسق و فجور بھی اس وقت تک کھلا نہیں تھا، بآخرت بیعت یزید کا قصد کر لیا جاتا ہے۔ شام و عراق میں معلوم نہیں کس طرح لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا اور یہ شہرت دی گئی کہ شام و عراق کوفہ بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف سے امیر مکہ و مدینہ کو اس کام کے لیے مأمور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مطابق یہ چاہیے کہ اپنے بات کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہیں بلکہ کسرا و کثیر کی سنت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت اپنے اولاد میں منتقل نہیں کی، ورنہ اپنے کنبہ و رشتہ میں حجاب کہ عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اظہار پر لگی ہوئی تھی، خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت کے اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آزاد نا انتخاب سے
خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسرے ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی اور ان سے اکثریت و آخر دم تک مخالفت پر رہی۔ اسے حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجے میں مکہ و مدینے میں دارالسن اور کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود حجاز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ شریف لائے۔ ان سب حضرات سے نرم و گرم گفتگو ہوئی، سب نے کھلی طور پر مخالفت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ شکایت کی کہ یہ حضرات میرے مخالفت کرتے ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب و احترام میں ہیں، ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشد یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت ممکن ہو چکی ہے۔ اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں، اب آپ بتلا دیجئے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے کیا؟ میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المومنین نے فرمایا یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیجیے، احترام و فرق کے ساتھ ان سے گفتگو کیجیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا مدینے کے زمانے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے کل مکہ و مکرمہ پہنچ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ شریف لے گئے۔ مدینے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں اول حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا، اے ابن عمر، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بات کے لیے یزید کی مخالفت پر بیعت لے لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے۔ تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں، میں آپ کو منتبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے جمع شدہ نظر کو معطل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی خلفائے تھے اور ان کے بعد بھی اولاد تھی، آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تشریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں کہ میں تفریح میں المسلمین کا سبب ہرگز نہ بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی رائے پر پڑیں گے تو میں
بھی ان میں شامل رہوں گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں گفتگو فرمائی۔ انہوں نے شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ خود جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے پیشور کی سنت ہے۔ آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے کہ اپنے بات کے لیے کسی کو مطمئن نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا، یا وہ کام کریں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو ان کے خاندان کا ہے نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اور اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان متفق ہیں، یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ اپنے بات کا معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا۔ اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ بیعت مکمل ہو چکی ہے، اب کی اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں ہے۔ حضرت معاویہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک کہا کہ شام و عراق کے تو عام لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مجمع ہو گئے ہیں تو مخالفت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انحصار اور تفریقہ سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی، مگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ نہ کیے بغیر حق کی بات پر اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ اس کو خلیفہ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جگہ لے لی۔ وفات سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کچھ وصیت فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اہل عراق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے مقابلے پر آمدہ کر دیں، اگر ایسا ہوا اور مقابلے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان میں سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا احترام کرنا ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔